السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 رمضان المبارک ہے اور ہم آج بھی دہلی میں موجود ہیں، وہی دہلی جہاں کی جامع مسجد سے مولانا آزاد نے پارٹیشن کے بعد خطاب کیا تھا، یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے، اس پر غور کرو۔ آج بھی ہم جامع مسجد کی ان سیڑھیوں پہ جائیں گے، جامع مسجد کے وہ ممبر و مینار آپ کو ضرور دکھائیں گے جہاں سے مولانا آزاد نے خطاب کیا تھا۔ یہ وہاں تک جانے کے راستے ہیں جہاں سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ یہ خوبصورت سی جگہ ہے دہلی کی، بنگالی مارکیٹ، جہاں کا ایک خوبصورت سا ایک پارک ہے جس کے چاروں طرف ہم اس وقت گھوم رہے ہیں، اور یہیں سے گزرتے ہوئے آج ہم اس جامع مسجد پہ جائیں گے اور وہ سیڑھیاں جہاں سے مولانا آزاد نے خطاب کیا تھا وہاں پہنچیں گے، اور آج انشاءاللہ ہماری افطاری بھی وہیں ہوگی۔ ہم اس وقت جامع مسجد میں پہنچ گئے ہیں، یہ ہمارا افطار کا تھوڑا سا سامان ہے اور ہم جامع مسجد میں ہی آج افطار کریں گے۔ مولانا آزاد نے انہی سیڑھیوں سے کھڑے ہو کر خطاب کیا تھا کہ دیکھو مسجد کے مینار تم سے جھک کر سوال کرتے ہیں، تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا؟ ابھی کل کی بات ہے کہ یہیں جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے، حالانکہ دہلی تمہارے خون کی سینچی ہوئی ہے۔ یعنی مولانا آزاد کا یہ تاریخی خطاب اسی جامع مسجد سے ہوا تھا۔ آج بھی کہ ہم ایک دور انقلاب کو پورا کر چکے ہیں، ہمارے ملک کی ترقی میں کچھ صفحے خالی ہیں، اور انہی صفحوں میں سے ہم زیب عنوان بن سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیار بھی ہوں۔ مولانا آزاد ہمارے ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں، اور ان کا خطاب اسی مسجد جامع مسجد کی سیڑھیوں سے ہوا تھا۔ یہ سامنے جو آپ کو چھوٹا سا مینار نظر آ رہا ہے، ممبر نظر آ رہا ہے، یہیں سے مولانا آزاد نے خطاب کیا تھا، اور اس وقت کہا تھا آؤ عہد کرو کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں، اور اس کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہیں۔ آج زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے، آج اندھیرے سے کانپتے ہو، کیا یاد نہیں رہا کہ تمہارے وجود ایک اجالا تھا؟ یہ بادلوں کے پانی کی سیل کیا تم نے بھیگ جانے کے خدشے سے اپنے پائجامے چڑھا لیے ہیں؟ وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا، بجلیاں آئی تو ان پر مسکرائے، بادل گرجے تو قہقہوں سے جواب دیا، سرسر اٹھی تو رخ پھیر لیا، آندھیاں آئی تو ان سے کہا تمہارا راستہ یہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کی جھانکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے ہی گریباں کے تار بیچ رہے ہیں، اور خدا سے اس درجہ غافل ہو گئے ہیں کہ جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہ تھا۔ مولانا آزاد کا یہ تاریخی خطاب آپ جب بھی سنیں گے، جب بھی کتابوں میں پڑھیں گے، تو واقعی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا شخص تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کئی دلوں کے مالک تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آزاد جیسی شخصیت اس ملک میں اس کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوئی، اور یہ واقعی حقیقت بھی ہے۔ اور اخیر میں کہا تھا عزیزو میرے پاس تمہارے لیے کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، وہی ہے جو 1400 برس پہلے کا نسخہ ہے، وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن لایا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی نسخہ تمہاری حیات کا ضامن ہے اور تمہارے وجود کا رکھوالا ہے، اسی کا اتباع تمہاری کامرانی کی دلیل ہے۔ مولانا آزاد کی یہ باتیں ہندوستان کے ہر مسلمان کو اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور رمضان کے اخیر عشرے میں اس وقت